یہ مثالی حکومت اور اس کا تقریروں میں دبنگ وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی جو بڑی ببانگ دوہل تقریریں کرتا ہے، جس کے کریڈٹ میں سوائے تقریروں کے کوئی خاص پرفارمنس نہیں ہے، ایک آن لائن ریکروٹمنٹ کی ہے جو متنازع ہے، جس پر میں کم کر رہا ہوں اور انشاءاللہ میں بہت قریب پہنچ چکا ہوں کہ اس میں بے ضابطگیاں کہاں کہاں ہوئی ہیں اور کیسے کیسے لوگوں کو نوازا گیا۔ کہ جو لگے ہیں ان کا کیا کرائیٹیریا تھا، جو کالیں جا رہی تھیں ان کو نمبر ہی نہیں تھا تو کیسے کالیں گئیں، جی میل کتنوں کی ایکسیس تھی آپ لوگوں تک۔ تو ان لوگوں کا نظام جنہوں نے بنایا، ٹھیکیدار گروپ نے، اس کی بھی تفصیلات آ چکی ہیں اور جو وارداتیں ڈالی گئی ہیں اس کی بھی تفصیلات آ چکی ہیں۔ میں نے کہا یار جتنی بھی اندھیر نگری ہوئی اتنا نہیں ہو سکے گا، لیکن شاید ہم لوگ بے وقوف ہیں، ہم لوگ ہیں جتنے دھوکے کھاتے ہیں، جتنا ان لوگوں کے ہاتھوں لٹتے ہیں، ہمیں تو عقل نہیں آتی۔ اور وہ ہوا، کوئی بات کرے تو فوراً اس کو بس عبرت کا نشان بناؤ۔ آج کل یہ ہے کہ چیف سیکرٹری ہے، وزیر اعلیٰ ہے اور فیڈرل حکومت کو بھی انہوں نے ملایا ہوا ہے، کوئی ان کے ساتھ ڈس ایگری نہیں کر سکتا، جو کرتا ہے اس کو عبرت کا نشان بناتے ہیں۔ آئی جی پولیس صاحب بھی آ گئے ہیں۔ اب یہ جو چین بنی ہوئی ہے اس میں کوئی بندہ سیدھی بات کرے گا تو اس کے لیے یہ قیامت ہے۔ اب یہ چاہ رہے ہیں کہ وہ جو پنچ ہوتا تھا پہلے ریلیز ہوتی تھی کہ اب جیسے ریلیز ہو پنچ والا حساب نہ ہو، فوراً پیسہ جانا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ راتوں رات لوٹنا ہے اور لندن یاترا پہ جانا ہے۔ میں پھر کہتا ہوں انٹیلیجنس کے تمام اداروں کو کہ آپ بلوچستان کے افسان کو دیکھیں، کون کون ہے جس کی فیملی لندن امریکہ میں رہتی ہے۔ آپ کچھ نہیں کر سکتے، کم سے کم ان کے نام تو ECL میں ڈالیں ان سیکٹریوں کے۔ یہ تو لوٹ کے کھا جا رہے ہیں سارا پیسہ، جو اربوں آ رہا ہے وہ جا رہا ہے، سیاستدانوں سمیت۔ اتنا بڑا وہ نہیں لیا جاتا تو اس ایک بہت بڑے صوبے پر اتنی وارداتیں کیوں ڈالی جا رہی ہیں؟ پھر آپ کہتے ہو کہ لوگ اس سسٹم پر اعتماد رکھیں، پھر آپ کہتے ہو کہ لوگ کہیں کہ یہ سسٹم ٹھیک ہے، پھر آپ سمجھتے ہو کہ لوگوں کے گلے شکوے ناجائز ہیں۔ اب حافظ قاسم اور عارف فینانس چلائیں گے، اور دوسرا جو PS ہے، ہم نے ہوش سنبھالا تو وہ الحمدللہ فینانس میں شاید ہماری عمر سے زیادہ وہ صدیق جان بیٹھا ہوا ہے بھائی فینانس میں، PS بن کے سیکٹری فینانس کا، ٹھیک ہے۔ یہ وزیر اعلیٰ گورننس چلا رہا ہے، اس کو کچھ بھی احساس ہے۔ جب میرے جیسا بندہ بھی یہ سن کے کہتا ہے کہ یار یہ اتنا بڑا بلنڈر کیسے ہو سکتا ہے، اور یہ کر رہے ہیں، اور کوئی کیونکہ ان کو نہیں ڈر ہے، نہ نیب کا ڈر ہے، نہ کرپشن کا، اینٹی کرپشن کا تو ڈر ہے ہی نہیں ان میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، مجھے کہتے ہیں مقبول احمد، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نعرہ حق۔ بلوچستان کی مثالی حکومت نے الحمدللہ خود کو اس لیول پر لے آئے ہیں کہ ان کے پاس لوگ ہی نہیں ہیں کہ یہ ڈپارٹمنٹوں کے سیکٹری لیول کے بندے لگا سکیں، اور ناتواں کندھوں پر ڈبل بوجھ ڈالا جا رہا ہے۔ آخر ایسی کیا وجہ ہے کہ اتنی مہربانیاں ہو رہی ہیں؟ یہ مثالی حکومت اور اس کا تقریروں میں دبنگ وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی جو بڑی ببانگ دوہل تقریریں کرتا ہے، جس کے کریڈٹ میں سوائے تقریروں کے کوئی خاص پرفارمنس نہیں ہے، ایک آن لائن ریکروٹمنٹ کی ہے جو متنازع ہے، جس پر میں کم کر رہا ہوں اور انشاءاللہ میں بہت قریب پہنچ چکا ہوں کہ اس میں بے ضابطگیاں کہاں کہاں ہوئی ہیں اور کیسے کیسے لوگوں کو نوازا گیا، بہت قریب پہنچ چکی ہیں۔ اس لیے جب تک ہر چیز حتمی نہیں ہو جاتی تب تک ہم اس پر زیادہ وہ نہیں کریں گے، تاکہ ثبوتوں کے ساتھ آپ تک چیزیں پہنچیں۔ اب ہوا کیا ہے تازہ کہ ہر وزیر اعلیٰ چاہتا ہے کہ ٹیم بنائے جو ان کے چہیتے لوگ ہوتے ہیں، اور ٹھیک ہے ان کو اہم پوزیشنوں پر بٹھاتے ہیں۔ یہ رہا ہے یہاں پہ، ایسے لوگ اور ایسے وزیر اعلیٰ بھی رہے ہیں جو زیادہ تر مدہوش رہے ہیں، جن کو کوئی فکر نہیں ہوتی تھی۔ اس کے باوجود بھی ایسی وارداتیں نہیں ہوئیں جتنی اس مڈل کلاس انقلابی وزیر اعلیٰ کے دور میں ہوئی ہیں۔ اس کی تازہ مثال آپ سنیں کہ پہلے کہا کہ بھائی عمران زرکون صاحب پرنسپل سیکرٹری ہے، اس کو کہا کہ یہ اچھا نہیں چلایا جا رہا، اس کو لے گئے، بابر خان صاحب کو لے آئے پرنسپل سیکرٹری۔ پھر اب جب دوبارہ لانا تھا عمران زرکون کو پرنسپل سیکرٹری تو ان کی ہوا بنائی گئی کہ بھائی آکسفورڈ سے پڑھے ہوئے ہیں، باہر کا ایکسپوئر ہے،
تو پھر ایک آن لائن ریکروٹمنٹ راتوں رات کی گئی جس میں 6000 سے زائد لوگ اپیئر ہوئے، جس میں 6000 سے زیادہ کہاں اپیئر ہوئے، لوگ تو دوپہر تک تو درپدر ہو رہے تھے کہ بھائی جگہ ہی نہیں ہے، ان کی اتنی کیپیسٹی ہی نہیں ہے، سسٹم ہی ڈاؤن ہے، کہہ رہے ہیں آج رات ہم ہر صورت کریں گے، تو اکثر لوگ تو بزن ہو کر چلے گئے. ٹھیک ہے، باقی جو لگے ہیں ان کا کیا کرائٹیریا تھا، جو کالیں جا رہی تھیں ان کو نمبر ہی نہیں تھا تو کیسے کالیں گئیں، جی میل کتنوں کی ایکسیس تھی آپ لوگوں تک. تو ان لوگوں کا نظام جنہوں نے بنایا ٹھیکیدار گروپ نے، اس کی بھی تفصیلات آ چکی ہیں، اور جو وارداتیں ڈالی گئی ہیں اس کی بھی تفصیلات آ چکی ہیں. تھوڑی مطلب آپ یوں سمجھیں کہ 10% رہتی ہیں، وہ جب پوری ڈاکومنٹیشن آ جائے گی پھر انشاءاللہ ہم ان کا یہ عظیم کارنامہ بھی آپ لوگوں تک رکھیں گے کہ یہ کتنے نااہل لوگ ہیں. لیکن کیونکہ اس کو پرنسپل سیکرٹری لانا تھا، اس کی ہوا بنائی گئی، مقتدرہ کی نظروں میں وہ کرنا تھا نا، کیونکہ وہ کہیں یار یہ کیا آئے روز آپ ٹرانسفر پوسٹنگیں کراتے ہو کہ دوبارہ آپ لا رہے ہو، تو اس کو عظیم تر بیوروکریٹ بنا دیا گیا کہ یہ تو بڑا انقلابی ہے. اور بھائی آکسفورڈ ٹھیک ہے پولیٹیکل سائنس دور میں یا کوئی اور اس میں، آج کا دور آئی ٹی کا ہے، تو ایم آئی ٹی والے اس میں زیادہ ہو سکتے ہیں، کیمبرج والے زیادہ میٹر کرتے ہیں، یا بس آکسفورڈ تو 18ویں صدی کا وہ لے کے آج تک اس کو وہ کیا جا رہا ہے. اور یہ موصوف جب پڑھنے بھی گئے تو یہاں پہ نیب کے کیسز تھے، ان سے بچ کے ادھر گئے، پیچھے باقی ساتھی بھگتتے رہے. تو یہ ہمیں آ کے بتائیں گے گڈ گورننس کیا ہوتی ہے. لیکن خیر بلوچستان ہے، یہاں پہ کوئی بھی شخص صبح کا مجرم شام کا ہیرو بن جائے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. ابھی تازہ واردات یہ ہوئی کہ عمران زرکون صاحب کو پرنسپل سیکرٹری بنا دیا گیا، پھر لال جان جعفر صاحب کو سیکٹری فائنانس بنا دیا گیا. سی این ڈبلیو سے ان کی لاٹری لگی سیکٹری فائنانس کی، وہ وہاں چلے گئے. اچھا یہ چیز کوئی رہی ہے، کوئی مہینہ رہے ہیں، یہ چیز چل رہی تھی کہ بھائی عمران زرکون صاحب گئے ہیں پرنسپل سیکٹری میں، ادھر ادھر آپ چوریاں کرو گے تو کچھ ہے، ورنہ تو کچھ نہیں ہے. فائنانس ہے یا اریگیشن ہے یا سی این ڈبلیو ہے، یہاں تو پھر بہت کچھ ہو جاتا ہے نا، آپ کچھ نہیں بھی کرتے آپ تک حصہ پہنچ جاتا ہوتا ہے. ادھر تو آپ نے پھر ہر جگہ ہی ہاتھ مارنا ہوتا ہے. تو کہہ رہے تھے عمران زرکون صاحب کو مزہ نہیں آ رہا پرنسپل سیکرٹری میں. ظاہری بات ہے فائنانس میں کوئی احتساب تو ہے نہیں، دھڑا دھڑ ریلیزیں کرو، کون پوچھ سکتا ہے؟ کوٹیشنوں پہ آپ کروڑوں روپے ریلیز کرو، کون پوچھ سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، تو میں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یار کوئی ایک معمولی جگہ ہوتی ہے نا، تب ہم کہتے کہ یار ایڈیشنل چارج دیا ہے کچھ وقت کے لیے تو ٹھیک ہے. ایک طرف پرنسپل سیکرٹری ہے جو وزیر اعلیٰ ہاؤس مطلب پورے بلوچستان کو دیکھنا ہے، دوسری طرف فائنانس ہے جو پورے بلوچستان کے فائنانس کے میٹر دیکھنے ہیں. یہ تو دونوں اپنے اندر اتنا وسیع فیلڈز ہیں کہ یہ تو ٹائم ہی نہیں ہے. لیکن انہوں نے کہا ہے یہ ملے ہوئے ہیں وزیر اعلیٰ یہ اور انٹیلیجنس والوں کی آنکھوں میں انہوں نے دھول جھونکی ہوئی ہے، یہ کر لیں گے. میں نے کہا یار جتنی بھی اندھیر نگری ہوئی اتنا نہیں ہو سکے گا. لیکن شاید ہم لوگ بے وقوف ہیں، ہم لوگ ہیں جتنے دھوکے کھاتے ہیں، جتنا ان لوگوں کے ہاتھوں لٹتے ہیں، ہمیں تو عقل نہیں آتی. اور وہ ہوا، اور نوٹیفیکیشن بھی چھپایا ہوا ہے. کیوں؟ میں نے کہا نہیں، یہ واردات یا فیصل آغا جو بٹھایا ہوا ہے اس کی وارداتیں ہیں یہ ساری. آپ کمشنر سی بی ڈویژن کی گاڑی کو آپ دیکھو، آج تک شاید سلیم قریشی کو پوسٹنگ نہیں دی جا رہی کہ اس نے اس گاڑی کی انکوائری کا کہا کہ آیا یہ پنچ ہے یا نہیں ہے. پھر میں نے ظفر گویا ڈی جی فوڈ تھا، مبینہ طور پر فیصل آغا کے بھائی کو 50,000 بار دانہ نہیں دیا، آج تک کھڈے لائن. جس بیوروکریٹ نے ان کی ہاں میں ہاں نہیں ملائی، ان کو بھتہ نہیں دیا مبینہ طور پر، اس کا انہوں نے کیریئر تباہ کرنے کی ہر ممکن کوششوں میں لگے ہوئے ہیں. اور وزیر اعلیٰ بن کے تو نہیں چلا رہا، اس کا تو یارانہ ہے. عمران سے اس کا یارانہ ہے، فیصل سے اس کا یارانہ ہے، اور ادھر سے وہ ایاز سے اس کا یارانہ ہے. وہ جو کریں وزیر اعلیٰ کو کیا فرق پڑتا ہے؟ رات کو بس کے بیٹھ کے کوئی بیڈمنٹن کھیلنی ہے، کوئی سوئمنگ کرنی ہے، وہ تو وزیر اعلیٰ بن کے کام ہی نہیں کرتا. وہ تو یارانہ طرز پہ چلا رہا ہے بلوچستان کا صوبہ. پھر یہ حالات ہیں. آپ کا صوبہ دہشت گردی کا شکار نہ بنے تو کیا بنے کہ اس کا ایک بیوروکریٹ دوست جس کو وصولی نہیں ہوتی وہ دوسرے افسران کے کیریئر برباد کرنے پہ تلا ہوا ہے. پسند خان بلیدی کس سے بدتر افسر ہے جو اس کو پوسٹنگ اتنے عرصے سے نہیں مل رہی ہے. اس طریقے سے کئی افسران ہیں جو کھڈے لائن ہیں.
बीच में क्या गुजरती है उनके उस पर। मतलब पहले कितनी सर्विस होती है और इक्का दुक्का होते हैं, पहले कॉम्पिटेंट ऑफिसर हैं नहीं, जो हैं वो इनकी या तो 2 नंबरियों में नहीं आते हैं, ईमानदारी ना काम करते हैं भी खुद एलाइन होते हैं, और अगर वो इनकी हिस्सेदारी में नहीं आते तब भी खुद एलाइन होते हैं। ये इस हुकूमत का सबसे बड़ा वतीरा है। वजीर आला बलूचिस्तान की समझ नहीं आ रही है। बाकी तो लेवीज की भर्तियां या जो लगाया हुआ अपना एक चहीता जूनियर डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अफसर, क्यों क्या ये शिकायतें आई थी कि भाई नौकरियां बेची गई, तो दोबारा खुद को जो है ना वो कैंसिल करके दोबारा भी फिर शिकायत आ रही हैं। कोई एक्शन नहीं है, एहतिसाब है इस सूबे में? कोई बात करे तो फौरन उसको बस इबरत का निशान बनाओ। आजकल ये है कि चीफ सेक्रेटरी है, वजीर आला है, और फेडरल हुकूमत को भी इन्होंने मिलाया हुआ है। कोई इनके साथ डिसएग्री नहीं कर सकता, जो करता है उसको इबरत का निशान बनाते हैं। आईजी पुलिस साहब भी आ गए हैं। अब ये जो चैन बनी हुई है, इसमें कोई बंदा सीधी बात करेगा तो उसके लिए कयामत सुगरा बर्पा की जाएगी इन पर कि क्यों आप इनसे इख्तलाफ कर रहे हैं, क्यों बेज़ाब्तियों का शिकार हो रहे हैं। अब जरकून साहब जितने भी कॉम्पिटेंट हूं, ये 2 एट अ टाइम प्रिंसिपल सेक्रेटरीशिप भी चलाना, फाइनेंस सेक्रेटरीशिप भी चलाना हो सकता है? नहीं। अब उसने क्या किया, उसने फाइनेंस डिपार्टमेंट में अपनी लॉबी बना ली। अब लॉबी में उसने क्या किया, जूनियर अफसर आरिफ अचकजई साहब को स्पेशल सेक्रेटरी का चार्ज दिया। यार आप देखो कितने, कहां पे 20वें वाले स्पेशल सेक्रेटरी और ये 19वें वाला स्पेशल सेक्रेटरी बन गया। फिर दूसरे को हाफिज कासिम, जो इसकी टीम का सेकंड कमांडर है, वो उधर जाली तरीके से 2 नंबरी तरीके से पीएमयू का पीडीबी बना दिया गया स्कूल एजुकेशन का, और इधर भी चला रहा है 2-2 चार्ज। जब जरकून साहब ने, इमरान जरकून साहब ने खुद चार्ज लिए हैं, तो क्यों नहीं अपनी लॉबी को लेगा। अब आरिफ जरकून साहब पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के सामने जाते हैं भी अपने एक तरीके से जाते हैं, फाइनेंस में इधर भी क्या उनका तजर्बा है कि आप उस तरीके से फाइनेंस चलाओगे। अब ये चाह रहे हैं कि वो जो पंच होता था, पहले रिलीज होती थी, कि अब जैसे रिलीज हो पंच वाला हिसाब ना हो, फौरन पैसा जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि रातों रात लूटना है और लंदन यात्रा पे जाना है। मैं फिर कहता हूं इंटेलिजेंस के तमाम इदारों को कि आप बलूचिस्तान के अफसान को देखें, कौन कौन है जिसकी फैमिली लंदन अमेरिका में रहती है। आप कुछ नहीं कर सकते, कम से कम इनके नाम तो ECL में डालें इन सेक्रेटरियों के। ये तो लूट के खार जा रहे हैं, सारा पैसा जो अरबों आ रहा है वो जा रहा है, सियासतदानों समेत। पता है भाई किसका भाई बाहर बैठा हुआ है और सारे ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट कर रहा है, किसने पूरी फैमिली वहां पे शिफ्ट की हुई है, उसका आबाई बैकग्राउंड क्या था, आज वो कहां पर है। मैं फिर कहता हूं मुक्तदरा को, क्या ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे जो IW का सेक्टर कमांडर बैठा हुआ है, इसको फिर सिटी का भी बना दो ना सेक्टर कमांडर। क्यों नहीं बनाया जाता? उनको पता है यार उतनी बड़ी फील्ड है, सिटी ने अलग देखना, IW ने अलग देखना, फिर मजीद हालांकि क्या इनका वो है, फिर नीचे सब सेक्टर भी है, फिर इंटेलिजेंस को देखने के लिए CI काउंटर इंटेलिजेंस भी है। इस तरीके से इदारे काम करते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि एक सेक्टर कमांडर को सिटी का चार्ज भी दिया हो, सब सेक्टर का भी दिया हो, और IW का भी वो सेक्टर कमांडर हो? फिर मजीद इस मिसाल को हम समझते हैं, क्या ऐसा हो सकता है कि एक मेजर जनरल DG बजट है मिलिट्री का, उसको आप IGFC भी बना दो और DG बजट भी बना दो? हुए हैं, कितने अरसे के लिए रखे गए हैं? नहीं होते ना। पता है कि यार ये दोनों तरीके में, उधर भी खयानत होगी, इधर भी खयानत होगी। जब चंद लाख उस पे इतना बड़ा वो नहीं लिया जाता, तो इस एक बहुत बड़े सूबे पर इतनी वारदातें क्यों डाली जा रही हैं? फिर आप कहते हो कि लोग इस सिस्टम पर इत्मीनान रखें, फिर आप कहते हो कि लोग कहें कि ये सिस्टम ठीक है, फिर आप समझते हो कि लोगों के गिले शिकवे नाजायज हैं। अब हाफिज कासिम और आरिफ फाइनेंस चलाएंगे, और दूसरा जो PS है, हमने होश संभाला तो वो अल्हम्दुलिल्लाह फाइनेंस में शायद हमारी उम्र से ज्यादा वो सदीक जान बैठा हुआ है भाई फाइनेंस में, PS बन के सेक्रेटरी फाइनेंस का। ठीक है, ये रिटायर हो जाएगा, ये इस डिपार्टमेंट से नहीं जाएगा। क्यों भाई? एक जब कहा गया 3-3 साल, क्यों ये कुछ लोग हैं जो एक ही डिपार्टमेंटों में पूरी सर्विस गुजारती हैं, वहां पे
شاید کئی ایسے بھی ہوں چپڑاسی سے جونیئر کلرک سے پھر سینئر، پھر اسسٹنٹ، پھر سیکشن، ڈپٹی، ایڈیشنل تک یہ چلے جاتے ہیں. کیوں بھائی؟ یہ ظلم زیادتی نہیں ہے؟ کیوں 3 سال سے اس پر کوئی پالیسی کیوں نہیں بنتی ہے؟ سسٹم پر رحم کرو، جو بھی ذمہ دار ہو. اس طریقے سے نہیں چلتا. یہ نا تجربہ کار لوگوں کے ہاتھوں میں آپ نے کھربوں روپے دے دیے ہیں. یہ وزیر اعلیٰ گورننس چلا رہا ہے، اس کو کچھ بھی احساس ہے. جب میرے جیسا بندہ بھی یہ سن کے کہتا ہے کہ یار یہ اتنا بڑا بلنڈر کیسے ہو سکتا ہے، اور یہ کر رہے ہیں، اور کوئی، کیونکہ ان کو نہیں ڈر ہے، نہ نیب کا ڈر ہے، نہ کرپشن کا، اینٹی کرپشن کا تو ڈر ہے ہی نہیں ان میں. ٹھیک ہے، پہلے کچھ ہوتا تھا انٹیلیجنس والوں کا کہ بھائی آئی ڈبلیو سے کچھ پوچھا جاتا تھا. اب میرے خیال میں ان کو بھی انہوں نے زیر کر لیا ہے، باتوں میں لے آئے یا جو بھی کیا ہے. پہلے کہتے تھے کہ یار یہ اچھا افسر ہے، یا یہ ہے، یا اس کے لیے سوٹیبل ہے، اس کے لیے ہم وہ کرتے ہیں. لیکن اب کوئی ڈر ہی نہیں ہے، کچھ ہے ہی نہیں. ہم اس کے بھی وہ تھے کہ دوسروں کو مداخلت نہیں کرنی چاہیے. لیکن جب انہوں نے ہاتھ کھڑے کیے تو اس جمہوری حکومت کی تو واردات پتہ چل گئی کہ یار یہ پہلے کوئی اکا دکا چیز تھوڑی بہت جو درست بھی تھی تو ان پر چیک اینڈ بیلنس تھا. تو ان کو جب کھلا ہینڈ دیا ہے تو انہوں نے تو سارے الحمدللہ ریگولیٹرز کے جو ماہر ہیں ان کو نوازا ہے. ایسی ہوتی ہیں حکومتیں، ایسے چلتی ہیں حکومتیں. بس جعلی طریقوں سے، جعلی تقریروں سے آپ لوگ انقلاب لاؤ گے. باقی آپ لوگ بڑا شور ہوتا ہے، بڑا آپ لوگوں کو وہ بڑے گلے شکوے ہوتے ہیں، تو آپ کریں. اگر ہم ٹھیک ہوئے تو ہم ہر طریقے سے سامنا کریں گے. اور باقی بہت سارے آپ لوگوں کے بیوروکریٹ اور سیاستدانوں کے کیس ہم بھگت ہی رہے ہیں اور بھگتیں گے. اور جب چوریاں کرنے میں نہیں ڈرتے، ہم اس کو بیان کرنے میں ڈریں؟ نیور. جو بھی واردات ہوگی چپ نہیں رہیں گے. آپ چاہے وزیر اعلیٰ ہو، چاہے جتنا سیکٹری ہو، چاہے جو بھی ہو، بدترین گورننس چل رہی ہے، بدترین کرپشن چل رہی ہے، اور بدترین انتظام. اس طریقے سے 5 سال کیا، یہ تو 2.5 سال پورے ہونے دو، آپ دیکھو شور کیا مچتا ہے. اور ایسا نظام جتنا چلے گا یہ مزید صوبے کو پیچھے تو لے کے جا سکتا ہے، آگے نہیں لے کے جا سکتا. اب تمام فیصلہ سازوں پر یہ گزارش ہے کہ ایسا برا ترین نظام کہ یاری دوستی پہ آپ لوگوں نے حکومتیں چلوانی ہیں، حصہ داری پہ آپ لوگوں نے حکومتیں چلوانی ہیں، 2 چارج اور اتنے بڑے بڑے چارج دے کر آپ لوگوں نے صوبے کی ستیہ ناش کرنا ہے. اگر ابھی بھی آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ اس طریقے سے ملک ٹھیک ہوگا، حالات ٹھیک ہوں گے، تو میرے خیال میں آپ لوگ تو بے وقوف بن سکتے ہو، ہم مزید بے وقوف نہیں بن سکتے. اور ہم اس پر ببانگ دوہل یہ چیز آشکار کرتے رہیں گے جو ہمارا فرض ہے. ابھی جن لوگوں کا فرض ہے نظر رکھنا، روکنا، وہ اگر نہیں روک رہے تو وہ اپنے کام کے ساتھ خیانت کر رہے ہیں. اور بلوچستان کے لوگ کمزور ہیں، کچھ نہیں کر سکتے، صرف بول ہی سکتے ہیں. احتجاج بھی بیچاروں کو وہ حق بھی نہیں دیا گیا، التجا کر سکتے ہیں. اگر نہیں پوری ہو رہی پھر ٹھیک ہے، پھر چلاتے رہیں. بنائیں مزید صوبے کو دہشت گردوں کی آماجگاہ. پھر کم سے کم یہ آئے روز کے وہ تو نہ ہو نا کہ ہم ٹھیک کر رہے ہیں. ہم کا سمپل یہ کہو کہ بھائی ہم اپنے طریقے سے چلائیں گے حکومت، بے شک پورا صوبہ ہی دہشت گردوں کی آماجگاہ کیوں نہ بن جائے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.